على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. یہ سورہ رعد کا رکوع ہے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت یعنی وہ جماعت جو حق کو قبول کرتی ہے اس کی صفات اور رویوں کا تذکرہ کیا، اور جو جماعت حق کی بجائے باطل کے پیچھے چلتی ہے اس کے رویوں اور اس کی صفات کا ذکر کیا ہے. یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ قرآن مقدس جو نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، یہ در حقیقت ایک ایسی سچی کتاب ہے جو کوئی عجوبوں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ہدایت کا مجموعہ ہے. اب جو انسان ہدایت لینا چاہتا ہے، رہنمائی لینا چاہتا ہے، وہ تو اس سے رہنمائی لے گا، اور جو انسان اس سے رہنمائی نہیں لینا چاہتا بلکہ اس کو عجائبات کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، تو یاد رکھیں یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عجائب یا عجوبہ بن کر نہیں آیا. مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب قسم کی باتوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے. مثلا کبھی تو کہتے کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں اور یہ ساری سرسبز و شاداب کھیتیاں بن جائیں اور ہم ان کی کھیتی باڑی کریں. اور کبھی کیسے کہتے کہ یہاں ایسا ہو کہ چشمے ٹوٹنے لگ پڑے، ایسا کوئی قرآن پیش کرو کہ اس کے ذریعے سے یہاں جو ہے زمین چشمے وہ بہا دے. اور اسی طرح یہ بھی مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی بزرگ ہستی کو زندہ کریں اس قرآن کے ذریعے سے. حضرت قصی بن کلاب کو زندہ کریں، ہم اس سے بات چیت کریں، اور اس طریقے سے ہم پھر قرآن کی سچائی کو مان لیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ان کے ان اعتراضات کا ذکر کر کے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ یہ قرآن کوئی عجائبات کا نمونہ بن کر نہیں آیا کہ تمہیں اس طرح کے کرشمے، اس طرح کے معجزے اور اس طرح کی چیزیں تمہیں دکھلائی جائیں، بلکہ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی دینے کی کتاب ہے کہ تم نے کون سے ایسے اعمال ہیں جو کرنے ہیں اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو تمہارے لیے
ناکامی اور بربادی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ نشانی سے مراد یہاں ہوئی ان کا مطلوبہ معجزہ ہے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹیں، یہاں جو ہے وہ چشمے بہنے لگ پڑے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا کوئی معجزہ اس پیغمبر پر کیوں نہیں اتارا جاتا؟ اے پیغمبر فرما دیجیے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت اسے دیتا ہے من اناب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قانون اس کا یہی کہ جو اس کی طرف رجوع کرے گا، ہدایت لینا چاہے گا، تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا، اور جو ہدایت نہیں لینا چاہتا، گمراہی میں ہی رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور اللہ جنہیں اپنی طرف ہدایت دینا چاہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے مانا اللہ کی تعلیمات کو، اور اللہ اور اس کے رسول پر انہوں نے ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، جتنی بھی ایمانیات ہیں اس پر وہ ایمان لے کر آئے۔ اور وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ سب سے بڑا ذکر تو خود قرآن ہے کہ قرآن سے ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اطمینان قلبی ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یاد رکھیں، جس انسان کو سکون قلب مل گیا، اطمینان قلب مل گیا، وہی در حقیقت انسان کامیاب ہے۔ آج اسی اطمینان کے لیے تو ساری تگ و دو ہے، انسان اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے مال و دولت جمع کر رہا ہے اور نہ معلوم کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، لیکن اطمینان نہیں مل رہا، بے چینی اور بے اطمینانی بڑھ رہی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سنو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر قرآن ہے، وہ اللہ کا ذکر اللہ کا خود نام ہے، اس کے اسماء حسنہ میں سے کسی بھی اس کے مقدس نام کا ذکر کرنا، جیسے صوفیاء کرام اولیاء کرام اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اس سے دلوں میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کون ہیں جن کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے، یعنی جو تعلیمات اللہ کی تھی اس کو انہوں نے مانا، اور صرف مانا ہی نہیں بلکہ اس کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیا۔ طوبیٰ لہم حسن مآب، ان کے لیے بڑی خوشی کی اور مبارک بات ہے۔ طوبیٰ خوشی کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے۔ طوبیٰ حضور ارشاد فرمایا جنت میں ایک بہت عالیشان مقام ہے جہاں ایک درخت ہے، اس درخت کا نام بھی طوبیٰ ہے، یعنی جنت کی ایک بلند مقام اور عظمت والی جگہ جہاں اللہ نے بہترین باغات درخت پیدا کیے ہوں گے، وہ بھی ان کو حاصل ہوں گے۔ وحسن مآب، اور بہت اچھا اور بہترین ٹھکانہ انہیں ملے گا۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، اے پیغمبر یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزری ہیں، ہم نے بھی آپ کو اس امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں ہر امت کی طرف اللہ نے ہادی، رہنما، نذیر بھیجے، تو آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اس امت کی طرف، اور آپ کا کام کیا ہے؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ انہیں پڑھ کر سنائیں وہ تعلیم جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ رحمان کے منکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، دوسری جگہ پر فرمایا آپ کبھی اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں،
مشرکین کہنے لگے یہ دیکھو ہمیں کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں، شرک تو یہ خود بھی کرتے ہیں، دیکھیں دو خدا انہوں نے بنا رکھے، رحمان بھی ان کا خدا ہے اور اللہ بھی ان کا خدا ہے۔ اسی طرح اور اللہ کے نام جب ذکر کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب اسی ایک ہی ذات کے نام ہیں، یہ متعدد شخصیات نہیں بلکہ یہ رحمان وہی اللہ ہے، یہ رحیم وہی اللہ ہے جس نے اس دنیا میں اپنی صفات کا اظہار کیا ہوا ہے۔ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، لیکن یہ لوگ ہیں کہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ رحمان وہی میرا رب ہے، اس کا کوئی اور معبود اس کے ساتھ نہیں ہے، لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ولو ان قرآنا، اور اگر بے شک کوئی ایسا قرآن اتارا جاتا کہ سیرت بہ الجبال، اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو جو ہے چلایا جاتا، پہاڑ راستے سے ہٹا دیے جاتے، او قطعت بہ الارض، یا ایسا قرآن ہوتا کہ اس کے ذریعے سے زمین کو ٹکڑے کیا جاتا، اس کے اندر سے چشمے بہائے جاتے، او کلم بہ الموتیٰ، یا ایسا قرآن ہوتا کہ اس کے ذریعے سے مردے ان سے ہم کلام ہوتے، تو تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا قرآن اتارا جاتا، اور اگر اس طرح کا قرآن بھی آ جاتا تو تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ جنہوں نے ایمان لانا ہے وہ اس طرح کی عجوبے تھوڑے مانگتے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کتنی ہے، اس میں کیا خوبی ہے، یہ کس طرح کی تعلیم۔ قرآن اللہ کی وہ ہدایت اور وہ رہنمائی ہے جو انسانی فطرت کی ترجمانی کرتی ہے، کوئی عجوبوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ فرمایا بل للہ الامر جمیعا، سب کچھ معاملات اللہ کے لیے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی آپ سے مطالبے کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا قرآن لے کر آئے جس کے ذریعے سے ہم یہ کام کریں، وگرنہ اگر اس طرح کا کوئی قرآن اور کلام ہوتا بھی تو تب بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا۔ افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ افلم یأس، لم یأس جہاں مایوس ہونے کے معنی میں آتا ہے، لم یعلم کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں زیادہ راجی یہی معنی ہے۔ کیا ایمان والے نہیں جانتے اس بات کو کہ اگر اللہ چاہتا تو لہدی الناس جمیعا، سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا زبردستی۔ امتحان گاہ ہے یہ دنیا، اور آپ جانتے ہیں کہ امتحان گاہ میں زبردستی پرچہ حل کروا کے دے دیا جائے وہ امتحان نہیں ہوتا۔ امتحان تو تبھی ہوتا ہے کہ وہاں کسی قسم کا کوئی جبر نہ ہو، اپنی مرضی سے جو پرچے میں لکھنا چاہے لکھے، نتیجہ بعد میں ظاہر کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تم نے لکھا۔ یہ دنیا تو اللہ نے امتحان گاہ بنائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہی نتائج دکھلا دیتا سب کو تو زبردستی سب کو ہدایت بھی دے سکتا تھا۔ اللہ نے یہاں اختیار دیا ہے انسان کو کہ اپنی مرضی سے ہدایت کو قبول کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا چاہتے ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چلنا ہے تو تمہاری مرضی۔ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، اور جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں یقیناً انہیں سزا تو ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ یہ مشرکین مکہ یہ جو مسلسل اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کافروں پر ان کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آئے گا، قاریہ آئے گا، کھٹانے والا تنبیہ کرنے والا عذاب ان پر آئے گا۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب ہی اترے گا، جیسے کہ بدر کے میدان میں ان کے گھروں کے قریب ان پر عذاب آیا، یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کو خبر بھی نہیں ہوئی اور ان کے گھروں کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر لے کر پہنچ گئے. یا فتح مکہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی انہیں نہیں پتہ چلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی جماعت اور لشکر لے کر پہنچ گئے اور آپ نے سارا مکہ فتح کر لیا. تحل قریبا من دار حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ آ جائے، یعنی قیامت آ جائے، تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کو دنیا میں ہی سزا دے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیکن جو اصل ان کی سزا کا وعدہ ہے اس وقت تک کے لیے ان کو مہلت دی جاتی ہے، وہ ان کی موت ہے یا قیامت کا دن ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ یہ قرآن مقدس جو حق ہے، جو نوع انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ کوئی عجوبوں کی کتاب نہیں ہے. یہ انسانی فطرت کی ترجمانی کرتی ہے، انہیں کامیابی کا راستہ دکھلاتی ہے. اب انسان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اس ہدایت کو قبول کرے، چاہے تو گمراہی کا راستہ اختیار کرے، اور اس کی پھر سزا اور نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. آج بھی مسلمان بھی غافل ہو گئے، کافر تو غافل ہے ہی، آج مسلمان بھی اللہ کی اس تعلیم سے غافل ہوتا جا رہا ہے، اس سے رہنمائی نہیں لیتا، اس کے مطابق وعمل الصالحات اپنا عملی نظام قائم نہیں کرتا، آج وہ خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنا عملی نظام بنانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی